اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں، تنگ دستی سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں، اپنا نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ رجب المرجب کا چوتھا جمعۃ المبارک آ گیا ہے، اور رجب المرجب کے مہینے میں جب جمعہ کا ذکر آ جائے تو جمعہ کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، اور جمعہ کے دن جو وظیفہ کیا جاتا ہے اس وظیفے کی فضیلت و برکات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جمعۃ المبارک کے دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ وہ دعا کامل یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ جو بندہ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو میرا رب اپنی بارگاہ میں اس بندے کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنگ دستی سے نجات پانے کے لیے، گھریلو مسائل کو ختم کرنے کے لیے، گھر میں رزق اور دولت کی بارش کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ افلاک و تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے اس بندے کو ضرور نوازے گا۔ اس کے علاوہ جادو جنات کے اثرات ختم ہوں گے، رشتوں میں رکاوٹ ختم ہوگی، جو بچے بری عادات میں مبتلا ہیں، نشہ کرتے ہیں، منشیات والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اس کے علاوہ جن لوگوں کو کاروباری بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، یا آپ گناہوں سے نجات چاہتے ہیں، کسی ظالم کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اس وظیفے کو لاکھوں کروڑوں مقاصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نیک اور جائز مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی تیر محدف یہ عمل ہے، جو بندہ اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تیر کی طرح یہ عمل صرف نشانے پہ ہی لگے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا انشاءاللہ رب کریم اس کے مسائل کو تو حل کرے گا ہی، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن کی برکتیں اور رحمتیں اس کی خالی جھولی میں ڈالے گا۔ اس کے علاوہ رجب المرجب کے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اس بندے کی خالی جھولی میں ضرور ڈالے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور استغفر اللہ تک ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھنا ہے۔ احضر سہتا قلمہ، احضر سہتا قلمہ، احضر سہتا
قلمہ، ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں یا 313 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 313 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ پڑھیں، اور 313 مرتبہ ہی احضر سحتا قلمہ، ان کلمات کو بھی آپ 313 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے احضر سحتا قلمہ، یہ حروف صوامت ہیں، اور حروف صوامت کے جو کرشمات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، یہ قرآنی حروف پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام مسائل کو حل کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا۔ اس وظیفے کو آپ باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں اور بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کلمات کا بہت ہی زیادہ اثر ہے، جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا مسئلے حل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور مستقل مزاجی سے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی آپ پہ دباؤ نہیں ڈالے گا، بلکہ آپ کی ہی نگرانی میں ہر کام ہوتا جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن نماز مغرب سے پہلے یا نماز مغرب کے بعد آپ اس وظیفے کو فوراً کر لیں، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہو۔ جو بندہ اس وظیفے کو پورے دن میں نہ کر سکے، نماز عصر ادا کرے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد کر لے۔ جو نماز عصر کے بعد نہ کر سکے، وہ نماز مغرب ادا کرے، اور نماز مغرب ادا کرنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو کرے۔ صرف 20 سے 25 منٹ لگیں گے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے۔ رب کریم ہمیں طرح طرح کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ضرور نوازے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن کی برکتیں، فضیلتیں لوٹ لیتا ہے، انشاءاللہ پورا مہینہ رب کریم اسے اپنی رحمت کے سائے تلے رکھتا ہے۔ آپ جب اللہ کو پیار سے پکارتے ہیں تو میرا رب اس پیار کے بدلے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ چوری ڈکیٹی سے آپ محفوظ رہتے ہیں، برے حادثات، بری موت سے محفوظ رہتے ہیں، شیطانی وسوسوں، شیطانی چیزوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں، تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، یعنی میں بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلاۃ الملائکہ، یعنی تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اور وہ تسبیح جس کی بدولت فرشتوں کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہ تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے گا تو دنیا تیرے پاس پست و ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ شخص چلا گیا، کچھ عرصے بعد دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس دولت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں رکھوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے کر سکتے ہیں، اور دوسرا میں نے جو آپ کو عمل بتایا ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پریشانیوں، مشکلات سے نجات پانے کے لیے، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے کے لیے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، اور بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھانے کے لیے آپ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے تک میرا رب آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا کے آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ جمعۃ المبارک کے دن کر کے جمعہ کی رحمتیں، برکتیں لوٹ لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔